وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد اتفاق کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اتحاد اور اتفاق یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت جس قوم یا جس ملک یا جس خطہ، جس گوشہ، جس قریہ، جس گاؤں، جس علاقے میں آ جاتی ہے، وہ قوم، وہ ملک، وہ خطہ تباہی و بربادی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور یہ دولت، یہ اتحاد اتفاق کی دولت جس قوم سے نکل جاتی ہے، وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ وہ قوم دنیا کی ایک منحوس قوم سمجھی جاتی ہے۔ مؤرخین حضرات اپنی تاریخوں میں ایسی قوموں کا تذکرہ کرنا اپنے لیے عیب شمار کرتے ہیں۔ غرضے کے اتحاد اور اتفاق کے ذریعے اقلیت اکثریت کو ہلا سکتی ہے۔ اگر اتحاد اتفاق نہیں، اقلیت کو اکثریت کے سامنے سر ٹکنا پڑ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ شاید غور نہیں کرتے، درختوں کو، پتوں کو دیکھیں جو اپنی اصل پر قائم ہے، جو ہماری اور آپ کی نگاہوں کو دعوت نظارہ دیتی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر شاعر کو ترنم ریز ہونے پہ مجبور کرتی ہیں۔ ان کی طرف دیکھنے سے ایک عجیب قسم کا سرور پیدا ہوتا ہے، پس مردہ طبیعت کھل جاتی ہے، تھکے مسافروں کو سورج کی تپیش، بالدلوں کے یلغار سے پرندوں کے لیے نشیمن کا کام دیتی ہے۔ لیکن جب وہی پتا اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے، درختوں سے جدا ہو کر زمین پر آ پڑتا ہے، وہ پتا ہوا کے جھونکوں میں ادھر سے ادھر بھٹکتا پھرتا ایک دن خاک مل کر اس طرح نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ زمین پر ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اسی طرح دوسری مثالوں سے سمجھیں، جس طرح پانی جو ہے، تھوڑا پانی، اگر وہ تھوڑا پانی سمندر کے پانیوں کے ساتھ ملا دیا جائے، اس پانی کے اندر ایک جوش اور ایک ابال ہوتا ہے، اور اس پانی کے اندر ایک بہاؤ پن ہوتا ہے۔ اس پانی کے سامنے بڑے بڑے بہادر، بڑی بڑی ٹیلائیں گرد راہ ثابت ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے بہادر تھرانے لگتے ہیں۔ ان کی روانی کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا۔ لیکن اسی سمندر سے پانی نکال لیا جائے تو وہ پانی اب کہاں بہتا ہے؟ نلیوں میں، ندیوں میں، نالیوں میں۔ اس پانی کا وجود ختم ہو جاتا، ان کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پانی سڑ گل کر ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اس پانی کی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر نے فرمایا کہ زندگی قطرہ کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر، کبھی شبنم، کبھی آنسو ہو۔ میرے بھائیوں، پانی کا مختلف شکلوں میں بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طرح مسلمان اب تک اپنی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو جس طرح اس پانی کے قطروں اور درختوں کے پتوں کو ہوا، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اگر یہ مسلمان اپنے اندر اتحاد اتفاق نہیں پیدا کریں گے، ان کا بھی اسی طرح حال ہوگا۔
آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ اے اللہ کے کلمات کو اپنے دل میں جگہ دینے والوں، عشق الہی اور حب نبی کا دم بھرنے والوں، اے ہندوستان کے نام نہاد مسلمانوں، بغوث و سنیں کہ اگر آج ہم اپنے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں پیدا کریں گے، ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو پانی کے قطروں اور درختوں کے پتوں کو ہوا۔ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ذلیل قوم ہے، ہم پہ حکومتیں کر رہی ہے اور ان کی نگاہوں میں ہمارا کوئی مقام نہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ الیاذ باللہ ماضی کے مسلمان سمندر کی طوفان کی طرح اٹھے، بڑی بڑی حکومتوں کو، سلطنتوں کو خاک کی طرح باتیں ساری دنیا پہ چھا گئے اور اپنی حکومت کا سکہ پہاڑوں اور دریاؤں پر جما دیا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ان میں جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی، یہ طاقت اس کے اندر کیسے آئی؟ یہ طاقت اپنی خود کی طاقت نہیں ہے، یہ بلکہ صفاتی اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ان میں ایمان کی وجہ سے یہ طاقت ان میں آئی۔ آج کوئی الہاد میں دینی دامن عاطفت پناہ گزی ہے، کوئی غیروں کی غلامی اور نوکریوں کو ناز سمجھ رہا ہے، مگر یہ سب بے وقت ہے، سب بے حیثیت ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج تو دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔